بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہمارا یہ پروگرام نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے خاندان کی اہمیت۔ جو ہمارے رشتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن سے اگر ہم رہنمائی لیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ میں نے پہچان کے لیے رشتے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، برادریاں بنائے ہیں، اور مجموعی طور پہ تمام جو انسانیت ہے یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ فخر کیا کرنا ہے، غرور کیا کرنا ہے، تکبر کیا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اپنے نسب کی حفاظت کرو اور پہچانو۔ اور یہاں تک ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری ہے، جو خاندان ہوتا ہے، یہ رحمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اور ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے خاندان کو جوڑو، تعلق کو مضبوط کرو۔ جب تک تم اپنے خاندان کو جوڑے رکھو گے اس وقت تک موت پیچھے ہٹتی جائے گی، یعنی کہ لمبی عمر جو ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ جو لوگ کئی، میں اب کہنا نہیں چاہتا، کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ پراپر ریگولر بنیادوں پہ جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ فرد نہیں ہے یا وہ خاتون نہیں ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے بہت اچھا موضوع ہے، اور اس موضوع کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ آج ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ اوان صاحبہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ایک تو نام بہت بڑا ہے، پنجاب یونیورسٹی اور ڈھاکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ایج اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ 7 ناول ان کے چھپ چکے ہیں، اور کالم نگاری کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ سفر ناموں کی 11 کتابیں آ چکی ہیں، اور بہت سارے ممالک کا سفر بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی ہماری خوش بختی ہے، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ اس ملک کا، اس قوم کا اثاثہ ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ ظہیر صاحبہ۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، کالم نگار ہیں، اور آج کل چیئرمین ہیں پیمرا، جو لاہور پنجاب کا جو سیٹ اپ اس کو دیکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ، پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں۔ بہت ہی ایک نیاز مندی والا میرا تعلق ہے، ہماری بہن ہیں، جب بھی ہم ملتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور سوسائٹی کے ان ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جن ایشوز کے اوپر شاید ہم سپیکر پہ یا ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو آج کی بات ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی طرز میں، کسی نہ کسی لفافے کے اندر بند کر کے لوگوں کو دے دی جائے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گی کہ آج ہمیں جو خاندانی سسٹم ہے اس کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ بہت ساری ہمارے آج بھی سوسائٹی کی، معاشرے کی، خاندانوں کی خوبصورتی موجود ہے، لیکن کچھ ایسی خرافات کہہ لیں، کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جس سے ہمارا جو سسٹم ہے، خاندانی نظام، وہ ویک ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی جو ہمارے خاندانی سسٹم ہے اس میں کچھ مشکلات، مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ٹائم پہ ہم سنا کرتے تھے کہ جو جوائنٹ فیملی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ مل جل کے رہنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک ہانڈی کا پکنا، بالکل پورا کنسیپٹ ہے یہ۔ ایگزیکٹلی، اور گھر میں بڑوں کا موجود ہونا، اور بچوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ کوئی ورکنگ ویمن ہو تو وہ نانیاں دادیاں دیکھ لیتی ہیں۔ مل جل کے رہنے کے فائدے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی۔ پھر اب گریجولی دیکھیں، کچھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کو جوائنٹ فیملی کو بہت پازیٹیو سینس میں ہمیں بات کرتے نظر نہیں آتے۔ یعنی وہ خاندان جو مل جل کے رہتے تھے، جن کو ہم آئیڈیلائز کیا کرتے تھے ہمارے بڑے، اس کے بعد دیکھا کہ علیحدہ رہنا پسند کرنے لگے لوگ۔ پرائیویسی آ گئی کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے جی، ہماری اپنی ایک پرسنل لائف ہے جی، اس طرح کی چیزیں۔ میں ویسے عام طور پہ ایک چیز، بعض فیملی بڑا شوق ہوتا ہے کب ہم الگ ہوں گے، آزادی سے زندگی جئیں گے۔ بالکل ایسا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ بھی آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا الگ سے رہ رہا ہے، یا شادی کے بعد سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں الگ سے رہنا چاہیے۔ تو یہ والا معاملہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا جس کو خاندان کہتے تھے نا، وہ اب الگ الگ تھوڑا سا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک چیز میں فیل کرتی ہوں، فرض کریں ہم اکٹھے بھی رہ رہے ہیں نا اور چند لوگ بھی رہ رہے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی نا اس نے تو خاندان کے لوگوں کو ویسے ہی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے دور کر دیا۔ مثلا اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو پہلے ہم سنا کرتے تھے، ویسے سمجھتے تھے کہ یہ محاورے کی زبان میں بولا جا رہا ہے کہ 5 لوگ بیٹھے تو 5 موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم فیل کرنے لگ گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خود اس معاملے کا، اس
عادت کا حصہ بن گئے ہیں. تو وہ یہ جو ٹیکنالوجی اور موبائل ہے مجھے لگتا ہے اس نے جڑے جڑائے خاندان کو بھی نا الگ الگ کر دیا ذہنی طور پہ, یعنی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اس سوسائٹی میں رہ کر اپنی زندگی کو باوقار کیسے بنا سکتے ہیں؟ کبھی زمانہ تھا ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں ایسے لگتا تھا چھتوں پہ لوگ سوتے تھے کہ پورے کا پورا جو محلہ ہے وہ ایک ہی فیملی ہے. تو اب تو بڑا بگاڑ آ گیا. بالکل ٹھیک, لیکن میں آپ سے جو آپ سوال کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہوں گی کہ اب یہ چیزیں ریورس کیسے ہوں گی. دیکھیے جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں نا اور جدت آ جاتی ہے اور نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں, نئے نئے گیجٹ آ جاتے ہیں, ان سے ہماری زندگی کو چھٹکارا ملنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اسی کی بات کی. لیکن ایک گزارش سنیے, دیکھیں جن لوگوں نے اور جن معاشروں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں خود تو وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایلن مسک کے بارے میں جڑے ہوئے ہیں, بالکل بل گیٹس اور ایلن مسک وغیرہ کے بارے میں نے سنا اور ہم پڑھا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد کہتے ہیں کہ شام کے بعد اور رات کے وقت آپ کو اجازت نہیں ہے موبائل وغیرہ یوز کرنے کی یا گیجٹ یوز کرنے کی. باہر ملکوں میں ایسے ہمیں نائٹ پیکج ملتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور باہر ملکوں میں ایسے ریسٹورینٹ موجود ہیں وہ کہتے ہیں موبائل سائڈ پہ رکھے, موبائل کے بغیر آپ آئیں. اور پاکستان میں بھی ہم نے ایسے اچھے گھر دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھا جائے گا تو ایک وقت پہ بیٹھ کے دیکھا جائے گا اور موبائل جو ہے وہ سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا مجھے یاد ہے ہماری فیملی میں, ہمارے گھر میں جب کیبل ٹی وی عام ہو گیا تو ہمارے گھر میں لگانے کی اجازت نہیں تھی. اور اب آپ کو یہ سن کے عجیب لگے گا کہ کیبل جب ہم بڑے ہو گئے, کالج یونیورسٹی میں چلے گئے تو لگایا جاتا تھا, سرٹن ٹائم پیریڈ تک دیکھتے تھے. رمضان میں کیبل جو ہوتا تھا اس کی تار اتار دی جاتی تھی احتراماً. اور اب آپ دیکھیں سحری افطاری کے وقت کیا ہو رہا ہے, اب بالکل نہیں اترتے, وہ چل رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں اس کی, موبائل میں سب کچھ ہے, وائی فائی سب کچھ. تو یہ چیزیں ریورس کرنا مشکل ہو گیا, لیکن باہر ملک ضرور کر رہے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ باوقار کیسے بنایا جائے, پہلے تو ماحول ایسا تھا کہ لوگ چھتوں پہ سو رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اس میں ڈکلائن تو واقعتاً آیا ہے. تو اب اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, بس ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا ایک چیز تو ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. تو جب ہم سب لوگ اپنے گھروں میں تربیت کریں گے اپنے بچوں کی اچھی, ماحول کو بہتر بنائیں گے تو قطرہ قطرہ سے دریا بنے گا. یہ تو ایک پورے معاشرے کا بگاڑ ہے نا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو انڈیویجول لیول پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ویڈیو دیکھ رہا تھا وہی جو ہم خرافات میں مبتلا ہیں ٹک ٹاک پہ, تو وہ ویڈیو والا کہہ رہا تھا کہ بھئی اب یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یعنی بچی کے رشتے کی بات کر رہا تھا کہ یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ بچی کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں آتا. اب یہ پوچھا کرو کہ وہ باہر سے تو نہیں منگوائے گی, پکا کے ہم اس کو خود کھلا دیا کریں گے. وہ بے شک نہ اس کو کھانا بنانا آتا ہو لیکن وہ باہر سے بار بار آرڈر نہ دے کمپنی کو کہ بھئی فلاں چیز منگوا دو, فلاں چیز منگوا دو. تو کیا کہیں گی آپ؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بہت تربیت کرتی ہیں بچوں کی اپنے لیول پہ, روشنی دے اب یہاں. اب میں اس سوال کا کیا جواب دوں کیونکہ مجھے بھی کوئی بہت زیادہ کھانا بنانا تو آتا نہیں. تو میں اب گھریلو خواتین کی کیا تعریف کروں, کیا ذکر کروں کہ کھانا بنانا آنا چاہیے. لیکن جیسے آپا نے فرمایا نا کہ آج کل کی بچیوں کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ مرد کو کچھ سمجھنا نہیں ہے اور بہت سارے مسائل کی جڑ ہیں. لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف اس سینس میں بھی کروں گی کہ بچیوں کو بھی مسئلہ ہو گیا, دوسری سائڈ پہ بھی مسئلہ ہو گیا. یعنی ہم یہ نہیں, میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی, میری تو ساس صاحبہ ہے نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ساس صاحبہ بھی کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہوتی. جو نندے ہیں وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہوتی. تو پھر لڑکی کے بھی مسائل ہے, لڑکے کے بھی مسائل ہے, اور لڑکا بھی اپنی سسرال کے ساتھ کیا کر رہا تھا. جیسے آپ نے کہا نا ایک اوور آل ڈکلائن ہے. پہلے فیملیز اکٹھی رہتی تھی تو ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا, پیار محبت ہوتی تھی. اب اکٹھے رہیں یا نہ رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیہیویئر بالکل چینج ہو گئے ہیں. تو کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین یا بچیاں کچھ اور طرح سے سوچتی ہیں, تو ایک یہ بھی سوچ آ گئی نا معاشرے میں. ویسے میں بڑی حامی ہوں ویمن امپاورمنٹ کی اور ویمن رائٹس وغیرہ کی, لیکن یہ جو میرا جسم میری مرضی اور اپنی جرابیں خود ڈھونڈو اور میرا دوپٹہ تم چھوڑو اور کھانا اپنا خود بناؤ, یہ والی چیزیں جو پتہ نہیں مغرب سے کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں, ان چیزوں نے بھی ہماری جو جنریشن ہے اس کو متاثر کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میانہ روی اعتدال کی قائل ہے کہ جو جہاں جہاں سے بینیفٹ ملتا ہے, روشنی ملتی ہے, وہ آپ اٹھاتی ہیں, ان لوگوں کو بتاتی ہیں, اور یہ جو ایک حد سے زیادہ آگے نکل جانا اس کی آپ خلاف ہیں. یہی بات ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. اور مجھے لگتا ہے اسلام نے بھی کہا کہ اعتدال اور ہمیں میانہ روی سے رہنا چاہیے. اور اب ویسے ایک بات ہے, ہم نے دیکھا ابھی بھی بہت سے اچھے لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. مثلا میں کوئی اپنی تربیت کی بات نہیں کر رہی, لیکن ابھی بھی جہاں ٹریڈیشن ہے وہاں پہ ہیں. مثلا مجھے اب آپ کو سن کے عجیب لگے گا کہ میری جب شادی ہوئی ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے ہی, تو میں نے نہیں دیکھا شادی سے پہلے ٹھیک ہے ماں باپ نے کر دی,
تو اگر آپ اس طرح سے تو ابھی ہماری فیملیز میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ماں باپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس گریڈ میں اور کیا کام کر رہے ہو، ماں باپ پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہو، ان کی رائے کو آپ ٹھیک سمجھتے ہو. تو اس طرح کی مثالیں ویسے پہلی بھی موجود خاتون ہیں. ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھئی میں نے اپنے خاموں کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا. ہاں مجھے ضرورت محسوس. میں جو تہذیب والے خاندان ہیں اور غیر تہذیب والے خاندان ہیں، پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر بات کی، تو کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی ایسی روشنی آپ دیں ہمیں کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گھر ہے یہ اچھے لوگوں کا گھر ہے، یہ اچھے گھر سے بچی پڑی ہے، اچھے گھر سے بچہ ہے، اور دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ میں ویسے زیادہ صاحب آپ کی طرح کوئی نمازی پرہیزگار تو نہیں ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے نا، اور اسلام جو کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا وہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے کنزرویٹو ہیں یا ریڈیکلسٹ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو باتیں ہیں نا اس سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ تہذیب یافتہ یا غیر تہذیب یافتہ، تو اس میں کیا مسئلہ ہمارے خاندانوں میں آیا ہوا ہے؟ یہی مسئلہ آیا نا کہ کوئی زیادہ میٹیریلسٹک ہو گیا، تو اسلام نے میانہ روی اعتدال کا حکم دیا، ہم اس کے مطابق چلیں. ابھی فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہے، غیبت چل رہی ہے، اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا. تو آپ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں اور ان چیزوں سے بچیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوشل لائف بہت اچھی ہو جائے گی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کو بہتر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس وہ ہر وقت نماز روزہ قرآن کی بات، لیکن جو احکامات ہماری رویوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں. مثلا ساس، میری ساس صاحبہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر میری ساس ہوتی بھی اور جب تک تھی بھی تو مجھے ان کو تنگ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی. میں ان کے آگے جواب دے نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کے آگے تو جواب دے ہوں. یا میں فیملی میں اگر کسی کا مال دولت، میں دیکھتی ہوں اپنی فیملی میں بھی ایک دوسرے کی جائیداد لے کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کا زیور لے کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی مال و دولت پہ نظر رکھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر کوئی مال کا ڈھیر بھی مل جائے تو میں کوئی یار میں نے یہ کسی کا حق کھا کے کیا کرنا ہے اور کسی کی بد دعا لے کے کیا کرنا ہے. تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. یعنی اگر ہم مذہب کے مطابق چلے تو زندگی بہتر بڑا ہو سکتی جاتا ہے نا، پھر یہ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں. جو لوگ اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بھوک، پیاس، طمع، لالچ، حرص ہوتا ہے. وہ کہتے تو ہم سبھی ہیں کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے آگے جواب دیں اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن اگر جینوئنلی یہ چیزیں سوچی جائے تو میرا بلیو ہے کہ ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں. بھئی آپ کی جائیداد ہے تو ہمیں کیا ہے، اور آپ کی غیبت کر کے ہمیں کیا ملنا ہے، اور آپ کو تنگ کر کے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو لا کے ہمیں کیا ملنا ہے. بلکہ ہمیں کسی کو خوش کر کے خوش ہونا چاہیے. جب آپ اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سوچتے اور اللہ کے بارے میں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کل کو ہم نے مرنا ہے اور ہم نے جواب دہی کہیں پہ کرنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ہم نے پازیٹیو ہونا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مذہب سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے. ہم مذہب سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور مذہب کا مطلب میں صرف نماز روزہ قرآن نہیں کہہ رہی، اسلامی تعلیمات. ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ بس آخر میں یہی کہ خاندان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں بس کچھ مورل ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اچھی روایات کو، اچھے رویوں کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ سے ہم شروع کریں. یعنی دوسروں کو اخلاقی بھاشن دینے کے بجائے سب سے پہلے میں اپنا رویہ ٹھیک کروں، اس کے بعد معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یعنی خود ٹھیک ہونا. خود ٹھیک ہونے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں بریک لیتے ہیں. بریک